حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابہ کی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ تیزی سے بھاگتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے اور ہمیں ڈر تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے لگا تو اس نے اپنی رفتار آہستہ کر لی اور پھر آہستہ آہستہ چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس رک گیا۔ اونٹ نے اپنا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے قریب کیا اور کچھ کہنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ سکون سے بیٹھ جاؤ، بے شک ہماری پناہ میں آنے والوں کو اللہ بھی امان دیتا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو تجھے اس کا فائدہ ہوگا، اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو تمہیں جھوٹ کی سزا ملے گی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس اونٹ نے آپ سے کیا کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میرے مالکوں نے مجھے ذبح کر کے کھانے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے یہ وہاں سے بھاگ آیا اور میرے سے مدد مانگ رہا ہے۔ ہم ابھی اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا، اور اس کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ ہم سے 3 دن پہلے کا بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے آپ لوگوں کی شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم لوگ گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے۔ اب یہ اس ہستہ حال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم یہ اونٹ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اونٹ کو اس کے مالکوں سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ، جا تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ یہ سنتے ہی اونٹ نے خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اونٹ نے دوسری بار اور پھر تیسری بار کچھ کہا، تینوں بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ جب چوتھی بار اونٹ نے آپ کے کان مبارک میں کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ زاروں کی طرح رونے لگے۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اونٹ نے آپ سے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، پہلی دفعہ اونٹ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا دے۔ اس پر میں نے کہا، آمین۔ پھر دوسری بار اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرما دے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ تیسری بار اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ اس نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درمیان جنگ و جدل پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 تو قبول فرمائیں، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر دی کہ یہ میری امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہو جائے گی۔
جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ آج یہ حدیث شریف کیسے پوری ہو رہی ہے۔ جگہ جگہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کس طرح آج ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ فرقہ واریت کے نام پر تو کبھی غیرت کے نام پر ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان کا کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔